عامر محمود ہیں جناب نگر سے. السلام علیکم جی. جی بہت شکریہ آپ کا زرار بھائی. میں بات کرنا چاہ رہا تھا یہ جو گزشتہ 2 روز پہلے واقعہ ہوا ہے جڑا والا میں ہماری مسیحی برادری کے ساتھ، اور اہل وطن نے جس بربریت اور سربزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے گھروں کو، ان کی عبادت گاہوں کو جلایا ہے، یقین کیجئے دل خون کے آنسو رو رہا ہے. آپ نے بھی اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وائرل ہو گئی ہیں. 2 تصویریں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ دل کو گرفت میں لینے والی ہیں. ایک وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک ہماری ایک مسیحی بہن ہے، وہ اپنے چلے ہوئے گھر کی دہلیز پر غم کی تصویر بنی بیٹھی ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے اس نے یوم آزادی کی مناسبت سے سبز اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ شاید پتہ نہیں اسے تسلی دے رہا ہے، شاید پتہ نہیں اس کے غم میں وہ بھی رو رہا ہے. پھر ایک دوسری تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی جو ہیں وہ جان بچانے کے لیے کھیتوں میں چھپے ہوئے ہیں تاکہ اپنی زندگی کسی طرح جو ہے وہ انتہا پسندوں سے بچا لیں. اچھا، یہ سب تصویریں اور دل گرفتہ باتیں اپنی جگہ پہ. 1-2 باتیں اگر پازیٹیو کہا جا سکے سارے ظلم اور سہنے میں، وہ یہ ہے کہ کوئی انسانی جان بہرحال ضائع نہیں ہوئی. اور ایک اور چیز جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کی سیاسی قیادت ہے، علماء کرام، ہماری سول سوسائٹی، سب نے آوازیں بلند کی ہیں کہ جڑا والا میں گرجا گھروں کی بے حرمتی پر آواز بلند کی گئی ہے. میں اپنی مسیحی برادری کا جو دکھ ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کو محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ ہم خود بھی اس کرب سے گزرے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب کسی کی عبادت گاہ کو اس کے سامنے مسمار کیا جا رہا ہو، اس کو جلایا جا رہا ہو، تو دل پہ کیا بیتتی ہے. اس سال آپ کے علم میں ہوگا کہ 17 احمدی عبادت گاہوں کو انتہا پسندوں نے اور بعض جگہوں پر پولیس نے مسمار کیا ہے. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی کسی سیاسی رہنما نے، کسی عالم دین نے، کسی ٹی وی پروگرام میں، میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا، آپ تو جب بھی کوئی انسانی حقوق کی پامالی کا واقعہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی، تو آپ تو ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں، لیکن نیشنل میڈیا پر مجھے ایک آواز نہیں ملی کہ احمدیوں کی عبادت گاہیں گرائی جا رہی ہیں، یہ بھی ظلم ہے. تو آخر پر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر احمدیوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی پر چپ رہے گی قوم، اگر ہماری مسیحیوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے بعد بھی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا، تو انتہا پسندوں کا جو اگلا شکار ہے وہ کوئی اور مسلک بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں آپ کی وساطت سے ساری قوم سے، اپنی سیاسی قیادت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی بننی چاہیے. ہمارے نصاب میں، ہمارے خطبات میں توجہ دلائی جانی چاہیے کہ تمام عبادت گاہیں کسی بھی مذہب کی ہوں، ان کا تقدس ہے اور انسانی جانوں کا بھی تقدس ہے. ورنہ شاعر تو نے تو کہہ ہی دیا ہے کہ چراغ سبھی کے بجھیں گے، بالکل کسی ٹھیک.